الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس محبت والے گھر میں، اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل اور اس کے احسان کہ ہمیں یہ لمحات نصیب ہوئے، بیانات سنے، خوبصورت نعتیں سنی، اور آخر میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ایمان سے بڑھ کر طاقت کسی پر کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ کتنی خوبصورتی سے، ظاہر ہے نسبت ہے، تعلق ہے، اللہ کریم کا کرم ہے ان کے اوپر، احسان ہے، انعام ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ پاک سے خوبصورت نسبت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت عرفہ والا دربار پاک میں حاضر ہوتے ہیں، جدھر جس طرح کا دل چاہتا ہے جالی مبارک کو ہاتھ لگاتے ہیں، جدھر سے دل آتا ہے چلے جاتے ہیں۔ خالی یہی نہیں کہ خود جدھر دل آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر دل آتا ہے
نفل پڑھ لیتے ہیں، بلکہ کیونکہ ان کے ہیں نا، ان کا اختیار بے پناہ ہے، تو انہوں نے اپنے کرم سے اس اعزاز سے بھی نواز رکھا ہے کہ جسے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت ایمان کی بات فرما رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کا دندان پاک ہو۔ پھر آگے فرما رہے تھے کہ آپ کا تو منہ مبارک جو ہے اس کو بھی کوئی، اور ہمیں بس سمجھ آتی ہو بندے اگر تھوڑا سا غور کرے تو خود علماء کرام یہ حدیث مبارکہ سناتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہے، شخصیت ہے، جہاد میں مصروف ہیں، تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، ایک سیکنڈ میں خیال آتا ہے کہ امامہ مبارک کدھر ہے، امامہ مبارک صرف مبارک کے اوپر رکھتے ہیں، ایک لمحہ نہیں لگتا، کامیابی قدم چومتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تو بتاتے ہیں اس امامہ مبارک میں، یہ جو ابھی فرما رہے تھے نا کہ بال مبارک، اس امامہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارک ہیں، اور جب یہ میرے سر پہ آ جاتے ہیں تو کامیابی میرے قدم چومتی ہے۔ تو وہ پاک دربار جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم ہو جائے، تو وہ نسبت، وہ تعلق، وہ انسان کو کسی انداز سے اٹھا کے لے جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات ساری ایمان کی ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، اور مضبوط ایمان کہتے اس کو ہے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت، اتنا مضبوط تعلق، ایسا مضبوط رشتہ، اور اسی ایمان کے ساتھ اس کو پکا یقین رکھیے اس بات پہ کہ اس ایمان کے ساتھ ہر چیز ٹکرا کر، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے، والہانہ عقیدت کا نام ہے، اور یہ ایمان جب ہوتا ہے اور اس انداز سے ہوتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہیں، تو پھر آپ تو آپ ہیں، جس جگہ یہ ایمان ہوتا ہے اس جگہ پر بھی کبھی بھی کسی بھی صورت کوئی بھی شر اس جگہ پہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیونکہ وہ تعلق، وہ نسبت اور وہ مضبوط اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور ایمان، اپنے ایمان کو پختہ رکھیے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت اور رشتے کو بس اس انداز سے رکھیے کہ آپ کو چاہیں تو صرف اور صرف آپ کی خاطر، بیچ میں کوئی چیز اور دوسری نہ ہو، صرف اور صرف یہ ہو کہ مجھے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور مجھے بس آپ کی ہی چاہت ہے، آپ کے ساتھ ہی میرا تعلق ہے، اور میرے دل میں بس اسی چیز کی تمنا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے مل جائے۔ جب بندے کو آپ ملتے ہیں، آپ کی محبت ملتی ہے، آپ کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، تو یہ محبت، یہ نسبت اور یہ تعلق ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا ڈالتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں جب بھی دیکھے، جہاں بھی دیکھے، تو انہیں اسی کیفیت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل میں تمنا، طرف اور لگن صرف اور صرف ایک چیز کی ہوتی، ہر مقام پر صرف اور صرف ایک ہی چیز کی طرف ان میں ہوتی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ مضبوط رشتہ مل جائے، ہمیں بس آپ مل جائیں، آپ مل جائیں اور آپ مل جائیں۔ بے شمار اس میں ڈھیروں ڈھیر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جدھر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اصحابی کے دل میں اگر کسی چیز کو پانے کی تمنا ہوتی تو وہ صرف اور صرف ایک چیز ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دائمی ساتھ، آپ کے ساتھ مضبوط تعلق، آپ کے ساتھ مضبوط رشتہ، وہ اسے لے کر جدھر بھی جاتے یہ تعلق اور یہ رشتہ ان کے لیے ہمیشہ
ہر مقام پر کامیابی کا باعث بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا عرفہ والا دربار پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہیں۔ باہر ایک غلام کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، انعام سے نوازا کہ یہ جو میں اس وقت دربانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک شاہی دربان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اوپر یہ کرم فضل احسان کہ آپ کے دروازہ مبارک کے باہر، محل مبارک کے دروازہ مبارک کے بعد باہر ان کے اوپر کرم فضل اور احسان کے انہیں ایک آقا علیہ السلام نے کرم فرماتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے ادھر کھڑا فرما دیا، حکم فرما دیا ادھر انتظار کیا کرو۔ ڈیوٹی یہ کہ پانی لے کے حاضر رہتے، ادھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے محل مبارک کے اندر ہیں، اور یہ باہر جب انہوں نے اپنے اس اعزاز کو دیکھا، اپنے اوپر اس انعام کو دیکھا، اللہ کریم کے اتنے بڑے کرم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار پاک، اور ادھر مجھے ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، اس دربار پاک کے باہر میں کھڑا ہوں، تو پھر انہیں دنیا ساری کی ساری بالکل بے وقت نظر آئی۔ انہوں نے ہر چیز کو پکار کے کہا، دل میں سوچا کہ آج میرے مقام پر کوئی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس یہ درجہ ہو سکتا ہے کہ جس درجے پہ میں کھڑا ہوں کہ کائنات کے بادشاہ علیہ السلام کا دربار پاک ہے، اور میں ادھر آپ علیہ السلام کے دروازہ پاک کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، ادھر اس ڈیوٹی کی خاطر۔ فخر سے سر بلند ہو گیا، فرش تو چھوڑ دیں، عرش پہ بھی نگاہ اٹھ رہی ہے، اور کہتے ہیں میرے جیسا مقام، میرے جیسا مقدر، میرے جیسے فضیلت والا اس وقت کون ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پاک کے آگے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، ادھر کھڑا ہوں۔ پھر ساتھ ہی خیال پیدا ہوا کہ یہ پانی یا یہ ڈیوٹی، یہ دربار پاک، یہ تو شانوں والا دربار ہے، بے پناہ بلندوں والا شانوں والا دربار ہے۔ اس دربار پاک کو کسی کی کیا احتیاج ہے؟ سب محتاج ہیں اس دربار پاک کے۔ اس دربار پاک میں تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ تو جیسے یہ ابھی فرما رہے تھے قرآن کریم میں، اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب محافظ وہ سب کا ہے، سب کو وہی پالنے والا، سب کا محافظ وہی ہے۔ لیکن جہاں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ جدھر چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، آپ کے بال مبارک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ جو غلام ہے یہ اسی خیال میں ہے کہ دربار اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا دربار ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لے رکھا ہے، جدھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام سے تو ہم مانگتے ہیں یہ پانی، آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں تو ہم عرض کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ جب یہ خیال آیا تو پھر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اب مختار ہیں، حاکم ہیں، کل کسی اور کو ادھر حکم فرما دیں کہ تمہاری ادھر ڈیوٹی ہے، اگر تمہارے سے یہ ڈیوٹی چلی گئی تو پھر کیا کرو گے؟ یہ خیال پیدا ہوا، اور جب یہ خیال دل میں آیا تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹایا، اور آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ کیوں پریشان ہو گئے؟
میرا دربار، میرے دربان، میرے دربار پاک کے ساتھ تعلق، اور ادھر کھڑے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، ادھر کھڑے ہوئے آپ کسی اور خیال میں چلے گئے، ادھر ہو میرا دربار، وہ تو خیر بہت بلند ہے نا، جن کی میں بات کر رہا ہوں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں بیٹھنے والے، ان کے قدموں کی تو خاک تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو بے پناہ بلندوں والے ہیں، بے پناہ شانوں والے ہیں، بے پناہ بلندوں والا شانوں والے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں تو اس دربار پاک میں کیا کہ آداب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جیسے یہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں کہ ادھر سے آگے چلاتے جاتے ہیں، نہیں آگے ہاتھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ میں شاید آپ کو پہلے بھی سنایا ہو کہ کسی شاعر نے کچھ اشعار لکھے اس طرح سے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، کہ آپ کے قدم پکڑ لوں ایک دم، چھوڑوں ہی نہیں، فرشتے گر مجھ کو ہٹائیں تو میں ان سے یوں کہوں، کہ اگر فرشتے ہوں گے نا، سرکار کی زیارت ہوگی تو فرشتے پکڑ کے اگر مجھے ہٹانے کی کوشش کریں تو میں فرشتے کو کہوں پیچھے ہٹ بھائی، تیرا کیا کام ہے، یہ میرے آقا ہے، میں آقا کا نوکر ہوں، مجھے کیوں پیچھے کرتے ہو؟ تو اگر فرشتے مجھے ہٹائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتے اب اس پائے ناز سے میں کیوں کر ہٹوں، اب اس پائے ناز سے میں کیوں ہٹوں، مر کے پہنچا ہوں، میں نے زندگی دی ہے، ساری زندگی لگا دی ہے ان قدموں پاک تک پہنچنے کی خاطر۔ یہ اشعار ہمارے مولانا اشرف صاحب ہوتے تھے، دنیا سے چلے گئے، بڑے خوبصورت ساتھی تھے، دوست، بڑے وفادار، تو وہ پڑھتے تو مجھے یہ بڑے اچھے لگتے، میں انہیں بھی کہا کرتا پڑھو، میں خود بھی پڑھا کرتا اکثر۔ تو ایک دن میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا اور ادھر یہ کیفیات دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ لوگ اسے کہتے ہیں چلو بس سلام کرو، آگے چلو۔ ایک دن میں خیال آیا کہ باقی بات تو یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہم ادھر پہنچ جائیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے یہ آقا دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں ہے مدینہ پاک میں آنے کے قابل، ہم تو ادھر آنے کے قابل بھی نہیں ہیں، آگے یہ بھی ان کا کرم ہے، ان کا فضل، انہوں نے انعام فرمایا کہ اپنے دربار میں بلا لیا، یہ کیا کام ہے۔ اور اگر آگے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جائے تو واقعی ہاتھ تو اس قابل ہے نہیں ہے کہ اس مواجہ پاک تک سب کو لگ بھی سکیں، یہ گندگی کے ڈھیر، وہ پاکیزگیوں کی انتہا۔ یہ خیال آتے ہوئے نا دل میں بس ذرا تھوڑا سا وہ ہوا کہ پڑھتا رہتا ہے، یہ مواجہ پاک تک تو تیرے ہاتھ جانے کے قابل ہے نہیں، تو قدم پاک کو ہاتھ لگانا یہ کدھر سے ہاں سے سوچے گا۔ اگر فرشتوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں دیکھ تو یقینی طور پہ فرشتوں کو کہنا پڑے گا تم ہاتھ کہتے ہو، میرے ہاتھ قابل نہیں اس پائے مبارک کو لگنے کے۔ یہ خیال آیا، میں آپ آگے، اس وقت یہ باب بقیع نہیں تھا، ادھر سے چلتا ہوا باب جبریل ہی ہوتا تھا، ادھر سے آگے قدمین شریفین میں جدھر آپ بٹھا دیتے ہیں ادھر جا کے بیٹھ گیا، ادھر بیٹھتا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دل کو دیکھتے ہیں، وہ ہر بند اپنے غلام کے دل کی کیفیات سے، آپ نے فرمایا کیا کس خیال میں چلا گیا، تعلق میرے ساتھ ہو پھر ڈرنا فرشتوں سے، تو وہ تو آج بھی، مطلب یہ نہیں کہ وہ وقت گزر گیا، کسی کو یہ خیال کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی گیا، وہ تو تھے، وہ ہیں اور وہ رہیں گے، وہ سنتے تھے، وہ سنتے ہیں اور وہ سنتے رہیں گے، وہ بچاتے تھے، وہ بچاتے ہیں اور وہی بچاتے رہیں گے، وہ کام آتے تھے، کام آتے ہیں اور کام آتے رہیں گے۔ میں بات کر رہا تھا کہ واپس ادھر، وہ تو بہت بلند ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تو آج بھی اپنے کسی غلام کو
دل شکستہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہی تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ہے کریم. جن کو اللہ کریم نے فرمایا وہ کریم ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے اتنے بڑے کریم ہوں کہ وہ فرمائے کریم تو وہ کسی کو کسی ایسے ویسے حال میں دیکھ سکے. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ادھر سے ہٹا دیا جائے، یہ ڈیوٹی کسی اور کے سپرد ہو جائے، دل میں خیال آتا گیا. آپ علیہ السلام نے محل مبارک کا پردہ اٹھایا اور فرمایا جیسے آپ فرماتے ہیں. ایسا اختیار ہے نا، ایسا کلی اختیار کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کبھی آپ فرماتے اما شئتم، پوچھو جو پوچھو گے، جو پوچھنا چاہتے ہو نا، گزرے ہوئے کا پوچھو یا آنے والے کا پوچھو، پوچھو میرے سے، جو پوچھنا ہے پوچھو میں بتاؤں گا. کبھی آپ یوں فرماتے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے میں دوں گا، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، جو مانگو گے میں دوں گا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی شان کے ساتھ ہے. قبلہ صاحب بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کبھی کسی زمانے کے ساتھ اس کو محدود مت کیا کرو، کیونکہ جیسا آپ نے فرما دیا کہ اللہ یعطی وانا قاسم، دینے والا وہ ہے، دلانے والا میں ہوں. اب ادھر کوئی اس جگہ پہ کوئی حد نہیں لگا سکتا کہ جب سے وہ دینے والا ہے تب سے آپ دلانے والے ہیں. جو وہ دینے والا ہے وہ آپ دلانے والے ہیں. جو اس کے نے بنا رکھا ہے اس ہر چیز کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنے کرم سے مختار مقرر فرما رکھا ہے. خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام آپ نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب میرے شیخ نے جب مجھے یہ پڑھایا نا تو آپ نے فرمایا مجھے کہ بیٹا اب یہ غلام بھی ہے اور آقا بھی ہے، اور آقا نے یوں ہی فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. کلی اختیار ہے، اس اختیار کے تحت آپ نے فرمایا. اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اگر اس وقت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حجاب اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فرما چکے تھے. اور وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زبان یہ جب بولتے ہیں میں اللہ بولتا ہوں، یہ مجھے اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر ربیعہ اگر اس وقت یہ کہتے نا کہ میں اللہ کی بے حجاب زیارت چاہتا ہوں، تو رسول اللہ کیونکہ فرما چکے تھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، رسول اللہ ربیعہ کو سارے پردے ہٹا کے اپنے رب کے حضور پیش. لیکن آپ فرماتے کہ ادھر بھی رسول اللہ کے غلام ہے، ادھر بھی رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے. جیسا دربار ہے ویسا ہی غلام ہے. غلام نے کچھ نہیں مانگا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو دل کی کیفیت کو جاننے والے ہیں، آپ نے دیکھا میرے دل میں کیا آیا، اسی لیے آپ نے پردہ اٹھایا. میں تو آپ کو ہی مانگتا ہوں، میرے دل میں یہی چیز آئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میری ڈیوٹی تبدیل کی کر دی جائے، تو میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اپنے اب آقا بھی ہے نا کریم آقا، وہ اپنے غلاموں کا دکھانا چاہتے ہیں کائنات کو آخر قیامت تک کے لیے کہ میرا جو غلام ہوتا ہے وہ ہوتا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہ میری محبت میں غرق کیسا ہوتا ہے. اس لیے جب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مانگ لیا، یہ کچھ اور مانگ، اس کے بعد آپ اسی لیے آپ سوال فرما رہے ہیں کہ کچھ اور مانگ. جب آپ نے فرمایا کچھ اور تو فرمایا آپ نے پھر بھی اس پہ اکتفا نہ فرمایا کہ 2 بار کہہ دیا، آپ پھر ڈیل دی کہ دیکھو یہ میرا ہے، اور جو میرا ہوتا ہے کس رنگ میں نگاہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کچھ اور، تو اس پہ آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مانگنے کے بعد کچھ اور باقی رہ جاتا ہے، اب آپ مل جاتے ہیں تو سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ بڑا کرم ہوتا ہے. ایویں نہیں کر سجدے، ایویں نہیں پوسٹر لگ دے، ایویں نعرے نہیں لگ دے. جب آپ ملتے ہیں تو میرے شیخ اکثر فرمایا کرتے ہیں، ادھر بھی آپ نے انگلینڈ میں بھی درس دیتے ہوئے اکثر فرمایا، اپنا راجہ منظور صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ مخاطب فرمایا کرتے کیوں بھئی کیا خیال ہے تمہارا، تم کسے امیر سمجھتے ہو.
اور آپ فرماتے ہیں کہ امیر وہ نہیں ہے جس نے دنیا اکٹھی کر لی، آپ فرماتے ہیں امیر وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی محبت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اللہ اللہ